الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے سورہ ماعون کے بھی کافی پارٹس کر لیے تھے اور آج ہم اس کو فنش کر دیں گے کیونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور ابھی ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کرنی ہے. تو اگر ہم جب ماہ رمضان کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری میں جو سب سے بہترین اگر ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے بہترین ہونا ہے تو اس میں جو سب سے بہترین سورہ ہے وہ ہے سورہ ماعون. تو سورہ ماعون کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند عالم نے اس میں سارے قانون ہمیں بیان کر دیے ہیں. جب ہم نے سورہ ماعون کو شروع میں پڑھا تو خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. اچھا، پھر دین کے جھٹلانے والے کی کیا قسمیں بتاتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے زبان حال اور ایک ہوتا ہے زبان قال. تو وہ شخص زبان قال کے ساتھ نہیں بلکہ زبان حال کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کو جھٹلا رہا ہے. اور اگر ہم نے اس ماہ رمضان کے اندر اس سورہ کے اندر جو اللہ نے قانون بیان کیے ہیں نا، اگر ہم نے اس کے اوپر کام کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ماہ رمضان کو پا لیں گے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری مغفرت نہ ہو اگر ہم نے صرف ایک چھوٹی سی سورہ لے لی ہے، سورہ ماعون. تو اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ جیسے میں اس کو اپنی زبان میں بیان کر چکی ہوں، میں اس کو پورا ڈیٹیل سے بیان کر چکی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ یتیم کو جھٹلانا نہیں چاہیے. اگر ماہ رمضان کے اندر جو ہے ہم یتیموں کا خیال کرتے ہیں اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے. ولا یحض علی طعام المسکین، تو یہاں پر جو ہے وہ مسکین کے لیے کھانا کھلانے کے لیے بھی ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ ابھارنا چاہیے. فویل للمصلین، اپنی نماز کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو اور پھر اس کے بعد الذین هم عن صلاتهم ساہون، اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ اپنی نماز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، غفلت میں آتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں جب بات ہوتی ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک یہ چیز دونوں جو ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، نماز تو واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے. روزے جو ہوتے ہیں وہ سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، نماز جو ہوتی ہے وہ ہر روز 5 دفعہ ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے. پھر الذین هم یراؤن، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی ماہ رمضان میں ہم اتنے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو بول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا. اللہ کو یہ سب چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اللہ بالکل بھی ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور پھر منع کرتے ہیں، روکتے ہیں ایک دوسرے کو چیزیں دینے کو. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ ماعون اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی جو آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ منع کرتے ہیں ماعون دینے کو. بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ ماعون کی جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ معانہ ہوتے ہیں، اور معانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ادھار چیزیں دینا. جو ایک دوسرے کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ادھار دینے کو ماعون یا معانہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس سورہ کو کیا اور آج اس سورہ کا بہت اچھے سے خلاصہ کروں گی. مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہت ہی اچھی لگتی ہے ماہ رمضان. پھر کہتی ہوں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں ان چیزوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی نمازوں کو خیال کرنا چاہیے اور ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. دین آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اور پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اگر میں غریب ہوں، خدا نخواستہ، اور میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلا سکتی ہوں، تو پھر میں نہیں کھلا سکتی ہوں تو دوسروں کو میں ابھارنا چاہیے، دوسروں کو تشویق کرنی چاہیے کہ بھی اٹھو، ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے. اور پھر اپنی نمازوں کے اندر جو ہے وہ اپنی نمازوں کو اول وقت پر، اس کے وقت پر انجام دینا، قضا کر کے یا پھر ادھر ادھر کر کے، یا بہت اسپیڈ کے ساتھ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ ہمیں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو چیزیں، اگر کوئی میرے پاس مانگنے آئے تو ہمیں ایک دوسرے کو چیزیں جو ہے وہ دینی چاہیے. تھوڑا سا 2-3 حدیث بیان کروں گی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور پھر میں انشاءاللہ اس
سورہ کو ہم یہیں پر فنش کر دیں گے اور نیکسٹ سورہ کے کوئی اور سورہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے۔ یہاں پر حدیث میں بھی ملتا ہے کہ معاون کا مطلب ہوتا ہے، معاون کے 3-4 میننگ ہو جاتی ہیں۔ معنی کہ وہی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دوسرے کو چیزیں ادھار دینا، تو کتنی نفرت کرتا ہے اللہ ان لوگوں سے، کتنے بخیل ہوتے ہیں وہ لوگ کہ ایک دوسرے کو اگر کوئی آتے ہیں پڑوسی کہ بھئی مجھے چینی دو، مجھے برتن دو، مجھے یہ چیز دو، مجھے کام میں ہے، اور پھر اس کو منع کر دے، ہوتے ہوئے بھی منع کر دے، تو یہ بخیل ہو، اور اللہ اس انسان سے سخت ترین نفرت کرتا ہے۔ پھر یہاں پر ہم آتے ہیں کہ معاون کی جو دوسری میننگ ہوتی ہے، بہت زیادہ احادیث میں ملتا ہے کہ وہ زکوٰۃ، وہ جو سمپل زکوٰۃ ہوتی ہے وہ والی زکوٰۃ نہیں ہے، ایک زکوٰۃ کی قسم ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی قسمیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی اس کی دولت اور اس کی چیز کے مطابق وہ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، تو پھر زکوٰۃ کی قسم ہوتی ہے جو اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا جو معاون کی ایک اور جو میننگ ہے وہ کیا ہے، تو امام فرماتے ہیں هو القرض یقرض هو المتاع یعیر هو المعروف یصنع، کہتے ہیں کہ معاون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ادھار، جو چیزیں ادھار دی جاتی، قرض دیا جاتا ہے، پھر وہ پیسے میں آ جائے یا کوئی اور چیز میں آ جائے، یا پھر وہ جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ادھار دینے کو کہا جاتا ہے، یا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک خیرات میں، ایک اچھی چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاون میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کوئی میرے پاس مدد کے لیے اور میں اس کی مدد نہ کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھی پھر مدد میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث ہے، میں چاہتی ہوں اس حدیث کو بیان کروں۔ رسول خدا فرماتے من منع المعون جارہ منعہ اللہ خیرہ یوم القیامت ووکلہ الی نفسہ ومن وکلہ الی نفسہ فما اسوأ حالہ۔ حدیث ہے، کتنی بڑی حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو جو اس کے پاس چیزیں لینے آتا ہے اور وہ منع کرتا ہے اور اس کو نہیں دیتا ہے، تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کو کوئی خیر نہیں دے گا، اس کو خیر سے منع کر دے گا اور اس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دے گا، اور جس کسی کو بھی اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سب سے بدترین حالت میں آ جاتا ہے۔ رسول خدا نے کتنی خوبصورت حدیث بیان کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن خدا اپنے خیر کی نظر دیکھے اور خدا جو ہے وہ اپنے خیر کی برسات تمہارے اوپر کرے، تو تم چیزیں جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو ادھار دو۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ریاکاری کے بارے میں 1-2 حدیث ہے اس کو بیان کروں گی، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیاتی علی الناس زمان نخبص فیہ سرائرہم وتحسن فیہ علانیتہم طمعا فی الدنیا لا یریدون بہ ما عند ربہم یکون دینہم ریاء لا یخالطہم خوفا یعمہم اللہ بعقاب فَيَدْعُونَهُ دُعَاءُ الْغَرِيقِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا برا بدترین زمانہ آئے گا کہ اس میں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ برائیوں میں آلودہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کا ظاہر جو ہوگا وہ خوبصورت ہوگا، ان کا باطن جو ہوگا وہ بدترین ہوگا، اور ان کی جو محبت ہوگی وہ خدا سے نہیں ہوگی، وہ لوگوں سے ہوگی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کریں، ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا نہیں ہوگا، ان کے اندر کسی اس کے وجود میں خوف خدا کی ذرا برابر چیز بھی نہیں ہوگی، اور پھر ان ایسے لوگوں کو خداوند عالم بدترین عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور جتنا بھی یہ لوگ ریاکاری کریں گے اور جتنا بھی ان کے اندر اللہ اور ان کی نیت نہیں ہوگی، وہ جتنی بھی دعا کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ امام فرماتے من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس یا زرارہ کل ریاء شرک۔ اگر کوئی ثواب کی خاطر نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تو وہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر اے زرارہ یہ ایک شرک ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان المرائی یدعى یوم القیامت باربع اسماء، جو ریاکار ہوتا ہے اس کو 4 ناموں سے قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا کہا جائے گا قیامت کے دن؟ اس کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ یا کافر، ایک کافر کہا جائے گا، یا فاجر کہا جائے گا، یا غادر یا غدار کہا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ یا خاسر، اور نقصان دینے والا،
ایک خسران اٹھانے والا کہا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں حبط عملکم وبطل اجرکم فلا خلاص لک اليوم فالتمس اجرک ممن کنت تعمل لہ، کہ آج کے دن تمہیں کوئی عمل نہیں دیا جائے گا اور تمہارے سارے عمل جو ہے وہ باطل، کیونکہ تمہارے اس کے عمل کے اندر خلوص ہی نہیں تھا، اور جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے فالتمس اجرک ممن کنت تعمل لہ، بس جس کے لیے عمل کیا اس سے جا کر اس کا حساب لو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے ریاکاری، اور ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں تو پھر ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں تیار، کچھ اور زیادہ نہیں، اس سے ہی سورہ کو اگر ہم لے لیتے تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس چیز کے اندر جو کچھ خاص پوائنٹس ہیں میں چاہتی ہوں اس کو تھوڑا سا ہم بیان کر لیں جلدی سے، کہ ایک ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ میں جب ہم آتے ہیں تو خداوند عالم نے کہا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں نا، وہی میں نے کہا زبان حال اور کال کی بات ہوتی ہے، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ یتیموں کو جھٹلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، اور اپنے جو ان کے عقیدے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مکس کر دیتے ہیں، اپنے عقیدوں کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اور ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یتیم کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اگر ہم کو کھلا نہیں سکتے کم از کم اس کو محبت دے۔ یتیم جو ہوتے ہیں وہ میٹھے لفظوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ اور پھر نماز، ہر نمازی جو ہوتا ہے وہ جنتی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ میں معاف کر دیتا ہوں، سہو اگر رکعت میں اور اس طرح سے تلاوت میں اس میں ہوتی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر نماز کے بارے میں جو غلطی ہوتی ہے، سہو ہوتا ہے، اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کو بہت ہی اچھے سے ٹائم سے اور اس کو اہمیت دے کر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر خداوند عالم وہی کہتا ہے کہ اخلاص، ہر چیز میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور خداوند عالم نے ایک اور چیز اس میں بتا دی ہے کہ دیکھو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اور حقوق الناس کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، کھانا کھلانا، یتیم اور ریاکاری اور لوگوں کو ایک دوسرے کو چیزیں دینا، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق الناس میں نہیں، لوگوں کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کبھی بھی اللہ کی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کو بہت پیار کرتا ہے، اللہ کے ایک دوسرے کو چیزیں دی جائیں اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، ہدیہ دینے سے، گفٹ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے اور چیزیں دینے سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا دیا جاتا ہے، بار بار آتے ہیں ساری چیزیں خراب کر دیتے، وہاں پر علماء کے تھوڑے سے فتوے الگ ہیں۔ تو یہ ہماری ہوگی سورہ ماؤن، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کسی اور سورہ کے ساتھ آئیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔